بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لایانی بے معنی قسم کے ضمنی الیکشنز ہو گئے ہیں، صرف عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ ضائع کیا گیا ہے، پہلے سے ہی رزلٹس کا بتا دیا گیا تھا۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ سنیے کہ کیا کہہ رہے تھے کیپٹن صفدر کہ جی 50,000 کی لیڈ ہے، یہ ہونی ہے ہماری، میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس پوچھیے گا نہیں کیسے۔ اور پھر اسی طرح سے کیا گیا، کیونکہ صرف ہری پور کے ہی الیکشنز تھے کہ جہاں پر سرکاری مشینری کا اس طرح استعمال نظر آیا، کیونکہ وہاں پر تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے ہی لوگ لگائے ہوئے تھے۔ تو دو ہی جگہوں پر تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی تھی، ایک لاہور میں اور لاہور کے ایک حلقے میں، اور اس کے علاوہ ہری پور خیبر پختونخوا میں۔ تو سب کو پتہ ہے، اب تو سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس پر بات کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے کہ پھر رزلٹ کس طرح سے بدلے گئے۔ نئی کارروائی ڈالی گئی کہ اچھا فارم 45 کو کاٹنا، دوبارہ لکھنا چھوڑو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، فارم 45 وہی رہنے دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے سسٹم میں، اس میں رد و بدل کر دی گئی، اس میں اندراج ہی اس طرح سے کیا گیا کہ ٹیلی ویژن پر بھی چل رہا تھا کہ تحریک انصاف کی امیدوار آگے ویسے ووٹس میں زیادہ تھی، لیکن دوسری طرف لکھا آگے نون لیگ کے امیدوار کا ہوا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اب کیوں کیا گیا اس طرح کہ فارم 45 پہ کاٹا کیا لگانا ہے، چھوڑو پرے، وہاں ڈیٹا ہی غلط ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ٹریبیونلز میں کہیں گے جی چلے جائیں آپ، وہاں جا کر ثابت کریں، فارم 45 آپ لے جائیں۔ تو پہلے ٹریبیونلز حکومت نے اپنی مرضی کے بنا لیے ہوئے ہیں۔ فروری 2024 کے الیکشنز کے بعد آپ نے دیکھا، تب تک تو 5 سال گزر جائیں گے جب تک وہاں سے فیصلہ آئے گا جی میرے پاس فارم 45 میں تاریخیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو آپ نے پہلے ہی سوچ لیا ہوا تھا اس طرح مینیج کرنا ہے۔ تو ایک اس میں اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد جو کہ ختم ہو گیا سسٹم سے کہ جی الیکشن سے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، پوری طرح مینیج کرنے ہیں۔ اب باقی جگہوں پر تو تحریک انصاف تھی ہی نہیں، اس ایک سیٹ سے بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن دکھانا یہ مقصود تھا کہ جی ہم خیبر پختونخوا میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ نکل آتے ہیں، وہاں پر لوگوں میں جذبہ زیادہ ہے، ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، لوگ گرد گرد آ جائیں گے اور آفیسر کے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دیکھی جائے گی، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے گی، نہیں۔ تو اگلی دفعہ ہم یہ بھی کر جائیں گے۔ تو اس سسٹم سے لوگوں کا اعتبار ختم کرنا ہے الیکشن سے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اس میں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں تو میں ان کے لیے بھی خبر لے آیا ہوں، کیونکہ ہوگا یہ کہ یہ جماعتیں جن کا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہو، ان کے بڑے بھی فارغ کر دیے جائیں گے، اور نئی آپ دیکھیں گے جماعتیں آئیں گی، چھوٹے چھوٹے لوگ، نوجوان، کہ جی یہ جماعت ہے وہ جماعت ہے، اس طرح کی جماعتیں ابھاری جائیں گی، کیونکہ جن کے پاس بھی پبلک سپورٹ ہوگی وہ کوئی مناسب نہیں ہوں گی آنے والے سسٹم کے لیے۔ یہ سب سے بڑی جو عوامی طاقتی تحریک انصاف، اس کو تو دیوار میں چن دیا گیا، تو باقیوں کی باری بھی آئے گی، کیونکہ ان سے ڈیمانڈ یہ کچھ کیا جائے گا کہ یہ کہیں گے ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے پاس نہ پبلک پاور رہے گی، نہ ان کے پاس پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ رہے گا، نظام پر جس پر یہ نعرے لگاتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، کارکردگی ان کی صفر ہے، لوگوں کو یہ نکال ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ نکال سکتے تھے ان کے ساتھ آپ نے دیکھے کیا حال کر دیا، مار کے۔ تو ان کو پتا ہے کہ یہ تو لوگ بھی نہیں نکال سکتے، اور ماضی میں بھی ان کے ساتھ ہی ہو چکا ہے۔ تو آگے پلان ہے 2026 کا، اور اس طرح کی خبریں رکھنے والے الیکشن کمیشن کی ہی نہیں، باقی چیزیں بھی، کیونکہ سارے الیکشن کمیشن نے کروائے ہیں، تو ان کے اپنے سیکرٹری الیکشن کمیشن، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب نے کالم میں آنے والے دنوں کا سارا پلان بتا دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اطلاعات ہیں کہ صدر کو حالیہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت جو استثناء دیا گیا ہے وہ آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ نئی مجوزہ ترمیم میں 18ویں ترمیم کے بنیادی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پاس اب ترپ کے پتے نہیں رہے۔ اگر وہ اتحادی حکومت سے علیحدہ ہوتی ہے تو حکومت پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اب نون لیگ کو سمپل میجورٹی دلوا دی گئی ہے ضمنی الیکشنز کے بعد۔ پیپلز پارٹی نہ صرف صوبوں میں اپنے گورنر سے محروم ہو جائے گی، بلکہ پارٹی کے اندر سے کوئی پارلیمنٹرین گروپ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو یہ تو ان پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ کام ہے۔ ویسے ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی تو ان کو اپوزیشن لیڈر بننا ہے۔ یہ بھی ایک پلان ہے کہ اب سمپل میجورٹی نون لیگ کو دلوا دی گئی ہے، ان کو اب وزیر اعظم رہنے کے لیے یا کوئی قانون پاس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی چلی جائے اپوزیشن میں، تاکہ اپوزیشن بھی ہم ہوں، جس طرح آپ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، ابھی گلگت بلتستان میں، سب جگہ مل کر کھیلیں۔ تو اپوزیشن لیڈر بلاول صاحب آ جائیں، اسی لیے تو ابھی تک تحریک انصاف کے یا محمود خالد چکزئی صاحب کو نہیں لگایا گیا۔ تو بلاول صاحب اپوزیشن لیڈر آ جائیں، پھر مل کر الیکشن کمیشن میں کچھ کرنا ہو، نیب میں کہیں بھی کچھ کرنا ہو، تو ہر طرح سے سسٹم میں ہم ہی لوگ ہوں، تو یہ باری ہمیں صرف ملتی چلی جائے۔ لیکن پھر کیا ہے، یہ تو ہم پچھلے 8 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اکٹھے دیکھ رہے ہیں، ہر طرح سے اپوزیشن میں بھی اکٹھے، پھر حکومت میں بھی اکٹھے ہیں۔
تو یہ کیا کر لیں گے؟ سسٹم تو اور گرے گا. جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہوگی, جو آپ نے لکھا ہوا ہے آئین میں کہ جی الیکشن ہوں گے, فری اینڈ فیئر ہوں گے, وہی نہیں آپ کروائیں گے, لوگوں کا اعتبار ہی ختم ہو جائے گا, عالمی سطح پر بھی آپ کی ساکھ ختم ہو جائے گی, تو کوئی یہاں پر نہیں آ رہا انویسٹ کرنے, کوئی بہتری نہیں آ رہی, اور یہ دن بدن اور خرابی ہوگی, ان الیکشنز کے بعد اور زیادہ ہوگی, کہ اور سسٹم لانے کی کوشش ہوگی تو اور مسائل ہوں گے. اچھا, اب اس میں جناب اقتدار کی راہداریوں میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کے دوران رخنہ اندازی کی گئی تو اس کے مضمرات ان کے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو پھر ان کو بھی مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑے گا. اب 28ویں ترمیم کے ذریعے ملک میں نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے آئین کے آرٹیکل 239 میں ترمیم کرنے کا امکان ہے. مجوزہ منصوبے کے مطابق نئے صوبے بنانے کے لیے صوبائی اختیارات وفاق کو تفویض کر کے ملک میں ضرورت کے مطابق پہلے سے موجود صوبوں کو انتظامی بنیاد پر تقسیم کرنے پر غور و فکر ہو رہا ہے. قمر دلشاد کہہ رہے ہیں, یعنی ابھی یہ ہے کہ پہلے جس صوبے میں نئے صوبے بنانے ہیں اس سے قرارداد ضرور منظور ہو, پھر وفاق میں جائے گا کام, لیکن اب ترمیم کر کے نہیں, صوبے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, وفاق ڈائریکٹ نئے صوبے بنا سکتا ہے. یہ کام بھی ہونے جا رہا ہے. اسی طرح سے ابھی تو یہ آغاز ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ آگے یہ کچھ ہونے والا ہے کہ الیکشنز کی بھی بات آ گئی ہے, اور اگلے سال الیکشنز بھی کروائے جا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اہم حلقوں میں تجاویز زیر غور ہیں کہ مجوزہ 28ویں ترمیم, جس کا مقصد اہم اصلاحات کے ذریعے پاکستان کو مضبوط معاشی ملک بنانا ہے, کے بعد سال 2026 کے آخر میں از سر نو الیکشن کرا دیے جائیں گے. نہیں جی, 2026 میں الیکشن نئے ہوں گے, لیکن یہ بھی واضح رہے کہ آئندہ الیکشن میں ملک کی اہم سیاسی شخصیات منظر سے یکسر غائب ہو جائیں گی. مطلب خان کو تو پہلے ہی غائب کر دیا گیا نا, باقی کون سے رہ گئے ہیں, تو جو رہ گئے ہیں ان کو بھی غائب کر دیا جائے گا, تاکہ ان سے چھٹکارا لے کر کہا جائے جی یہ نئے ہیں اور ہم نئے سرے سے اب معاشی طور پر بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ان سب کو فارغ کر دیں. یہ ماڈل فیل ہو گیا ہے, اس کو بار بار ٹرائی کر لیا ہے, 80 کی دہائی سے یہی لوگ ہیں, یہی چہرے ہیں. آپ 3.5 سال تحریک انصاف کے نکال دیں, باقی یہی چہرے ہیں جن کو بار بار لیا گیا, کبھی نون کی باری, پیپلز پارٹی کی باری, دونوں کی اکٹھے باری, وہی لوگ اقتدار میں ہیں, وہی خاندان ہیں. تو ان کو فارغ کر کے انہی کے لوگوں کو کہا جائے گا, اور ان میں سے زیادہ تر لوگ تو آ جائیں گے. آپ دیکھیے گا وہ سب تیار ہو جائیں گے, چاہے اگر بالکل ان کو نظر آئے گا کہ یہ فارغ ہیں تو نئی ان کی قیادت کو لے کر کوئی فارورڈ بلاک بنا کر, تو باری ان کی بھی آنی ہے. یہی تو ساری بات ہے, اور یہ سارا پلان نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جی آج کی ایک اور بڑی خبر, افسوسناک واقعہ, پشاور میں خودکش حملہ کیا گیا پشاور میں FC ہیڈ کوارٹر پر, اور جوانوں نے بہادری سے اس کو ناکام بنایا ہے. اس میں 2 حملہ آور جو خودکش حملے کے بعد اندر انٹر ہونا چاہتے تھے وہ مار دیے گئے, 3 اس میں جو فوجی اہلکار FC کے اہلکار وہ شہید ہوئے ہیں. اور یعنی یہ دہشت گردی کا اگر آپ دیکھیں عنصر, یہ ایسے لگتا ہے کہ اہم ترین موقعوں پر, اور خاص یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اب ڈرونز کے ذریعے بھی یہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 1-2 سکولز ایسے تھے جہاں انہوں نے قبضہ کر کے اور وہاں پر ہی خودکش حملوں کی ٹریننگ دے رہے تھے, تو اس کو نشانہ بنایا گیا, اور وہاں پر 2 درجن کے لگ بھگ یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں. پھر اس کے بعد بھی کوئی لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے جو غیر ملکی تھے, وہ بھی اس میں مارے گئے. اچھا جی, طلال چودھری صاحب کے لیے خبر ہے کہ NH96 فیصل آباد وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی مسلسل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے ان کے بھائی بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک لیا ہے. تو بار بار انہوں نے کہا, ان کو بھی پتا تھا کرتے جاؤ, تو الیکشن کمیشن نے بھی دکھانا تھا, دیکھیں ہم نے ان کا جی نوٹیفیکیشن روک لیا ہے. زیادہ مسئلہ نہیں ہے, صرف رسوائی ہے, شرمندگی ہے کہ جی آپ مسلسل خلاف ورزی کرتے رہے, الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, ہوگا کچھ نہیں. تو لوگوں میں ذرا ان کی اصلیت سامنے آئے گی کہ یہ لوگ الیکشن کمیشن کی خلاف ورزی کریں, کچھ بھی کریں, نوٹس بھی ہو جائے گا, بعد میں جیت کا اعلان بھی کر دیا جائے گا, تو سب ڈرامے بازی ہے, وہ زیادہ لوگوں کے سامنے کھل کر اور سامنے آئے گی. یہ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ لاہور میں پریزائڈنگ افسر فارم 40 دیے بغیر ہی نکل گئے آگے, کیونکہ انہوں نے وہ جا کر دوسرے والے بنوانے تھے, اس لیے ان کو بڑی جلدی تھی, یہاں دیے ہی نہیں. اچھا جی, یہ جی پھر یہ ہوا کہ ہری پور کی سیٹ ہم 55,000 کی لیڈ سے جیتیں گے. نہ میں 50 کا فگر دے رہا ہوں, نہ 60 کا, 55,000 کی فگر میں ایک راز ہے. یہ راز روحانیت والوں کو پتا ہے, کیپٹن صفدر نے کہا تھا, اور پھر جناب 55,000 کی لیڈ سے ان کو جتوایا گیا ہری پور میں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے. پشاور سے جو افسوسناک خبر نے آپ کو بتایا, FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ, 3 دہشت گرد ہلاک, 3 FC اہلکار شہید ہوئے ہیں. یہ 3 جو ہلاک ہوئے ان میں ایک تو خودکش حملہ آور تھا.
یہ جی اب تک کی کچھ اپڈیٹس ہیں، یہ اس وقت بڑی خبریں ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.